السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرا نام AQ ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میری بیوی چور ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری اسپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آگرہ کے سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں دو بھائی تھے جو غربت اور تنگ دستی سے پریشان ہو کر شاہی لشکر میں ملازم ہو گئے۔ ایک لڑائی میں ان کو مال غنیمت میں قیمتی کپڑے اور 2 لال ہاتھ آئے۔ ایک بھائی اس دولت پر قانع ہو کر واپس جانا چاہتا تھا، دوسرا اس کے بعد بھی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ دونوں نے مال غنیمت آپس میں تقسیم کر لیا اور دونوں کے ہاتھ ایک لال آیا۔ جب چھوٹا بھائی وطن جانے لگا تو بڑے بھائی نے اپنے حصے کا مال غنیمت اس کو دے کر کہا، یہ میری بیوی کو دے دینا۔ چھوٹا بھائی جب گھر واپس آیا تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنی بھاوج کو اور چیزیں دے دی لیکن لال نہ دیا۔ بڑا بھائی کچھ دنوں کے بعد جب گھر واپس آیا تو اس نے بیوی سے اور چیزوں کے ساتھ لال بھی دیکھنے کو مانگا۔ بیوی نے ساری چیزیں اس کے سامنے لا کر رکھ دیں جن میں لال نہیں تھا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، لال کہاں ہے؟ بیوی نے کہا، تمہارے بھائی نے یہ چیزیں تو دے دی تھی لیکن لال مجھے نہیں دیا۔ بڑا بھائی غصے میں چھوٹے بھائی کے پاس آیا۔ چھوٹے بھائی نے اس کو یقین دلایا کہ میں نے تمہاری بیوی کو لال دے دیا تھا۔ غرض دونوں بھائیوں نے بیوی پر چوری کا الزام رکھا۔ بیوی نے شہر کے قاضی سے فریاد کی۔ قاضی نے گواہ طلب کیے۔ چھوٹے بھائی نے 2 جھوٹے گواہ پیش کر دیے۔ قاضی نے ان گواہوں پر اعتبار کر کے فیصلہ کر دیا کہ لال بیوی سے وصول کرنا چاہیے۔ بیوی پریشان ہو کر سلطان سکندر لودھی کے پاس آگرہ پہنچی۔ سکندر لودھی نے فریقین اور گواہوں کو طلب کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ لال بیوی کو نہیں دیا گیا، لیکن گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ دینے پر بھی مجبور تھا۔ آخر اس نے سوچ کر کہا کہ فریقین اور دونوں گواہ موم پر لال کی صحیح تصویر بنا کر پیش کریں۔ بیوی نے نقش بنانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جو چیز اس نے دیکھی نہیں اس کا نقش وہ کیسے بنا سکتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اس کی شکل بنائی، لیکن دونوں گواہوں نے جو شکل بنائی وہ ان دونوں بھائیوں کی بنائی ہوئی شکل سے بالکل مختلف تھی، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ گواہ جھوٹے ہیں۔ سلطان سکندر لودھی نے گواہوں کو جھوٹ بولنے پر قتل کی دھمکی دی تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ چھوٹے بھائی نے ان سے جھوٹی شہادت دلائی ہے۔ چھوٹے بھائی نے بھی اپنی خیانت کا اقرار کر لیا۔ اس طرح سکندر لودھی کی سمجھداری اور بیدار مغزی سے اس غریب عورت کو چوری کے الزام سے نجات مل گئی۔ تو دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس سے یہ سیکھا، ہمیں اپنے اہم معاملات خود انجام دینے چاہیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں دوسروں پر الزام نہیں لگانا چاہیے، خاص طور پر کسی ایسے پر جو مظلوم ہو۔ اس دنیا میں دوسروں پر الزام لگا کر اور جھوٹ بول کر ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں، پر ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا میں اس کا ہم سے سخت حساب لیا جائے گا۔ ہمیں اپنے عہدے اور مرتبہ کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیشہ حق پر بات کرنی چاہیے اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کریں گے تو معاشرے میں امن قائم رہے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں کل اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔